اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کے تعلق سے ذرا بھی اگر کچھ محبت ہے تو اس واقعے کو سن کر ضرور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز خطابت دیکھنی ہے، فن خطابت دیکھنی ہے، کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو اور عوام کے جذبات کو کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے، کیسے سیکنڈز کے اندر اور منٹوں کے اندر لوگوں کے دماغوں کو اور ذہنوں کو چینج کیا جاتا ہے، تو وہ اس ایک واقعے کو سن لے یا پڑھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کرائسس کو مینیج کرنا، پرابلم کو سالو کرنا، مسائل اور گتھیوں کو الجھانا، اسے حل کرنا، یہ کسی بھی بڑے انسان کی ایک بنیادی اور اہم خوبی ہوتی ہے۔ چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کسی تنظیم اور تحریک کا لیڈر ہو، امیر ہو، اگر اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کرائسس کو مینیج کر سکتا ہے، پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، تمام لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تعلقات آپس میں خوشگوار ہوتے ہیں، آدمی مشکلات اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، آپس میں دوریاں نہیں ہوتی ہے، نقصانات نہیں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی اور یہ صلاحیت کتنی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی مبالغے کے آپ کے اندر بدرجہ اتم یہ خوبی موجود تھی کہ آپ بڑے بڑے مسائل کو بہت آسانی سے حل کر لیتے تھے، کرائسس کو بہت آسانی سے اور بہت ایزیلی مینیج کر لیتے تھے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے میں دو واقعات آپ کو سناؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک واقعہ اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرا واقعہ سناؤں گا۔ آج کا جو واقعہ ہے دوستو، سیرت میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ میں نے سنا ہے، تو کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ایموشنل کر لیتی ہے، جو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے آدمی کو، اس میں سے آج کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اور یقین مانیں، اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اور ہمارے دلوں میں اگر ایمان ہے تو اس واقعے کو سننے کے بعد ضرور ہمارے دل نرم ہوگا اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ جنگ حنین جب ختم ہوئی اور مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی تو بہت سارا مال غنیمت اسلامی لشکر کے حصے میں آیا۔ اب یہ تمام غریب اور نادار مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت کی ایک وافر مقدار انہیں ملے گی اور ان کی گھر کی پریشانیاں اور ان کی گھر کے مسائل اب حل ہوں گے اور گھروں کے اندر خوشیاں آئیں گی۔ لیکن جب مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو بلایا اور انہیں 100 اونٹ عطا کیے۔ یہ وہ شخص تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے اور جسٹ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابو سفیان کو بلایا۔ ابو سفیان کون تھے؟ یہ بھی اسلام لانے سے پہلے مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے اور انہوں نے بھی فتح مکہ کے وقت ایمان قبول کیا تھا، تو ان کو بھی 100 اونٹ عطا کیے اور عرب کے دیگر قبائل کو بھی بہت سارے مال اور دولت عطا کیا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو انصاران تھے، جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے، ان کے اندر بے چینی پھیل گئی، ان کو تھوڑا ناراضگی ان کے اندر محسوس ہوئی، اور ان کے درمیان میں آپس میں یہ چرچا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو تو بہت سارا مال عطا کر دیا، لیکن مدینہ کے لوگوں کو اور قبیلے اور انصاران کو اس سے محروم کر دیا۔ سعد بن عبادہ جو سردار تھے انصار کے گروہ کے ایک بہت اہم آدمی تھے، بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سلجھے ہوئے قسم کے آدمی تھے، جب یہ چیمہ غویہ ان تک پہنچی تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گروہ انصار آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ انصاران بھلا مجھ سے کیوں ناراض ہونے لگے؟ تو آپ نے جب سوال کیا سعد بن عبادہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے کہا کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مکہ کے لوگوں کو تمام مال عطا کر دیا غنیمت کا، اور انصاران کو اور مدینہ کے لوگوں کو اس سے محروم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو فوراً سے سعد بن عبادہ کو کہا کہ یہ کون کہتا ہے؟ کہا کہ ہمارے چند نوجوان یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک نازک سا سوال سعد بن عبادہ کو کہا۔ جب سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہمارے چند نوجوان ہیں جو بات کہہ رہے ہیں، تو سعد بن عبادہ کو کہ دل کی کیفیت کو چھیڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے سوال کیا، سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد بن عبادہ نے کہا یہ تو عرب کے لوگ تھے، بڑے بے باک تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، اور اب تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اب تو یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو سعد بن عبادہ فوراً سے بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میں بھی تو انہی کے گروہ کا ایک فرد ہوں، یعنی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا
کہ انصار کو کیوں محروم کر دیا گیا مال غنیمت سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری رودات کو سنا تو فوراً سے کہا کہ تمام انصار کو جمع کیا جائے. اور یہی پرابلم سالونگ اور کرائسس مینجمنٹ کی ایک بنیادی ایک اسٹیپ یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو اور کرائسس کو فوراً سے حل کیا جاتا ہے، اسے پینڈنگ میں رکھا نہیں جاتا. مسئلہ چاہے کتنا بڑا ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اس کو جتنا زیادہ ڈیلے کیا جائے گا، اس کو حل کرنے کے لیے جتنی تاخیر کی جائے گی، وہ مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہوگا، وہ پرابلم اتنا زیادہ کمپلیکیٹ ہوگا. تو آپ نے سب کو بلایا اور سب کو بلا کر جمع کیا ایک میدان کے اندر، اور پھر آپ نے ایک تقریر کی. آپ نے کہا کہ اے گروہ انصار، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام لوگوں کو آپ نے مخاطب ہو کر کہا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نوجوان یہ کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں تو ہم نے دی، بے جگری کے ساتھ تو ہم لڑے، اور ابھی تک ہماری تلوار دشمنوں کے خون سے رنگین ہے، اس سے جو ہے خون ٹپک رہا ہے، لیکن جب غنیمت کو تقسیم کرنے کا موقع آیا تو آپ نے ہم کو محروم کر دیا اور مکہ کے مسلمانوں کو عطا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو غور سے سنا، اور یہی ایک بنیادی ایک وصف ہونا چاہیے پرابلم سالو کرنے کے لیے کہ آپ پورے مسائل کو پورے اطمینان سے اور پورے سکون کے ساتھ سنیں. پھر آپ نے کچھ سوالات کیے. کہا کہ اے گروہ انصار، تم گمراہ لوگ تھے، کیا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ تو فوراً سے پورا انصار کا مجمع کہہ اٹھا، ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. پھر دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تم نادار تھے، تم مفلس تھے، تم تنگ دست تھے، لیکن میری وجہ سے اور اسلام آنے کے بعد اللہ نے تم کو غنی کر دیا. فوراً سے پورا مجمع بول اٹھا، کیوں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تم آپس میں دشمن نہیں تھے ایک دوسرے کے، لیکن اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہارے درمیان میں آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دی. اس مرتبہ بھی انصار نے وہی جواب دیا، بالکل، کیوں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کے رخ کو ٹرن کیا. کہا کہ اے انصار، جس طرح میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے احسانات گنوا رہا ہوں، تم بھی کہہ سکتے ہو، اور تمہارا یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا، اور میں اس بات کو قبول کروں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، لیکن ہم انصار نے آپ کی تصدیق کی، اور تمہارا یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا. تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کو اپنے مکہ سے نکال دیا تھا، آپ تنہا تھے، لیکن ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو سہارا دیا، اور تمہارا یہ کہنا بالکل صحیح ہے. تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم بے یار و مددگار ہو گئے تھے، لیکن ہم نے تمہاری مدد کی، ہم تمہارے دست بازو بنے، اور اے گروہ انصار، تمہارا یہ کہنا بالکل بھی درست ہوگا، بالکل بھی صحیح ہوگا. پھر آپ نے گروہ انصار کے جذبات اور دلوں کے باریک تاروں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور اس کو چھیڑتے ہوئے بات کہی کہ اے انصار کے لوگوں، کیا تم دنیا کی خاطر اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے؟ کیا تم اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ میں نے جن لوگوں کو مال غنیمت عطا کیا، میں نے ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ مال اور یہ دولت ان کو عطا کیا تاکہ ان کے اندر اور نرمی پیدا ہو جائے. کیا دنیا کی خاطر تم لوگ اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے؟ پھر آپ نے ایک عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ سننا تھا کہ تمام گروہ و تمام مجموعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. آپ نے کہا کہ اے گروہ انصار، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹے تو مال اور دولت لے کر، بھیڑ اور بکریاں لے کر اور اونٹ لے کر لوٹے، اور تم جب اپنے گھروں کو لوٹے تو تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. پھر مزید آپ نے کہا، اور جو جملے آپ نے کہے تو پورے علاقوں میں انصار کے گروہ کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی. آپ نے کہا کہ ایک راستے پر تمام لوگ جائیں گے اور دوسرے راستے پر انصار جائیں گے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. پھر آپ نے کہا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کے گروہ کا ایک فرد ہوتا. پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ان انصار پر رحم فرما، اے اللہ ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کی بھی بچوں پر رحم فرما. یہ تقریر سننا تھا کہ تمام لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور چیخنے اور چلانے لگے، اور سب اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ گئے. تاریخ کے اندر ایسا خطاب کبھی انسانیت نے نہیں دیکھا، ایسی پبلک اسپیکنگ کی اسکل شاید کسی انسان نے نہیں دیکھی کہ منٹوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر کچھ جملے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کرائسس کو مینیج کر لیا، اتنے بڑے پرابلم کو سالو کر لیا.
اگر کسی کو طرز خطابت دیکھنی ہے تو بس وہ ایک اس واقعے کو دیکھ لیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پبلک اسپیکنگ کیسے ہوتی ہے, جذبات کو کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے, تو وہ اللہ کے نبی کی اس تقریر کو سن لے. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ میٹھے بول میں کیسے جادو ہوتا ہے, تو وہ اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو اپنے کانوں کے اندر گھول دے, تو اس کو ان تمام باتوں کا اندازہ ہو جائے گا. دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی کے ساتھ حل کر دیا. اس واقعے کو سنانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو, اس کرائسس کو اور اس پرابلم کو ریشنلی حل نہیں کیا, دلائل دے کر حل نہیں کیا, دماغ کو آپ نے اپیل نہیں کیا. آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دل کو اپیل کیا, جذبات کو اپیل کیا, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ دلائل کے ذریعے اور دماغوں کو اپیل کر کے اور دیگر لاجیکل باتیں کر کے اور ریشنل باتیں کر کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا, یہ پرابلم حل نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کے دلوں اور جذباتوں کے تاروں کو چھیڑا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ منٹوں کے اندر یہ مسئلہ حل کر دیا. تو دوستوں, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے پرابلمس ایسے ہوتے ہیں جو آپ دماغ کے ذریعے حل نہیں کر سکتے ہیں, جو دلائل دے کر آپ حل نہیں کر سکتے ہیں, لیکن انہی مسائل کو آپ دلوں کو اپیل کر کے, جذبات کو جھنجھوڑ کر بڑی آسانی کے ساتھ آپ اسے سالو کر سکتے ہیں. ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں, مثالیں تو بہت ساری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے پرابلمس کو اور مسائل کو اور کرائسس کو حل کیا ہے. لیکن یہ دو واقعات میں نے مناسب سمجھا, جس کا ایک واقعہ میں نے آج کی ویڈیو میں بیان کیا, دوسرا واقعہ میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. شکریہ, جزاک اللہ.